السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذلِ حیدر اور پروگرام اب بنے گا اپنا گھر کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج آپ کو پروگرام میں کچھ تبدیلی، کچھ چینجنگ نظر آ رہی ہوگی، کیونکہ یہ پروگرام ہمارے اپنے سیٹ پر نہیں ہو رہا۔ ہم جس جگہ پہ آئے ہیں یہ آفس ہے جماعت اسلامی کا، اور یہاں پر ایک ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے جو کہ کوآپریٹیو، مطلب بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں جو کہ لوگوں کی مشکلات حل کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، کیونکہ اپنے ایک پروگرام کے حوالے سے آئے ہیں یہاں پہ، اور کچھ ہمارے ساتھ مہمان بھی ہوں گے جن کا میں آپ کو بعد میں تعارف کراؤں گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی سوسائٹیز پہ، جن کے پلاٹس پہ قبضہ ہوا ہے، اور یہ ایک دو مہینے کی بات نہیں ہے بلکہ سالوں سے قبضہ ہوا ہے، اور یہ عدالتی جنگ لڑ رہے ہیں، عدالت میں کیسز چل رہے ہیں کچھ پہ۔ کوآپریٹیو سوسائٹیز جو ہیں وہاں پہ بڑی مشکلات ہیں، وہ کیا ہیں وہ ان کی ہی زبانی سنیں گے۔ لیکن ہمارے ساتھ اس وقت جو مہمان ہیں، پہلے میں ان کا تعارف کرا دوں۔ سید قطب احمد صاحب ہمارے مہمان ہیں اس وقت، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے۔ کیسے ہیں قطب صاحب؟ بہت الحمدللہ خیریت جی۔ قطب صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو یہاں پہ آپ نے یہ ایک سیلف، میں اس کو کہوں گا، جو بنایا ہے لوگوں کی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے، یہ ذہن میں آپ کے کیسے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جیسے کراچی شہر کے اندر اس وقت جیسے کوئی 300 سے زیادہ سوسائٹیز ہیں، کوآپریٹیو سوسائٹیز، اور یہ سوسائٹیز جو بنی تھیں وہ امداد باہمی کے کانسیپٹ سے بنی تھی کہ لوگ خود ہی سوسائٹی بنائیں، خود ہی اس کو مینیج کریں اور باقی چیزیں کرتے چلے جائیں۔ لیکن یہاں پہ ہوا یہ کہ جب گورنمنٹ آف سندھ نے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہے کوآپریٹیو ڈپارٹمنٹ کے نام سے، اور پھر اس ڈپارٹمنٹ نے سسٹمیٹک طریقے سے ان سوسائٹیز کے اوپر قبضوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کیا، اور وہاں پہ شدید مشکلات کریٹ ہونا شروع ہو گئے۔ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بجائے قبضہ مافیا کو فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کیا۔ یہی تو پرابلم ہے اصل میں۔ ان کا کام تھا صرف فیسیلیٹیٹ کرنا، اور جتنے جو اختیارات تھے نا وہ صرف سوسائٹی کے جو مینجمنٹ تھے اسی کے پاس ہونے چاہیے تھے۔ لیکن انہوں نے یہ کیا کہ قبضوں کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا، اور لوگوں کی مشکلات میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس میں کیفیت یہ ہے کہ یہاں پہ بے شمار سوسائٹی ایسی ہے کہ جن پہ قبضے ہو رہے ہیں۔ ان میں ہوتا کیا ہے کہ یہ جو کوآپریٹیو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کسی نہ کسی بہانے سے ایک ایڈمنسٹریٹر کو وہاں مقرر کرتا ہے سوسائٹی کے اوپر۔ اور ہماری یہ ہسٹری میں ہم نے بہت اس کو چیک کیا اور کافی ہم نے ڈیٹا نکالا۔ اچھا، آپ کی بات کاٹ کے مجھے بتائیں کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کوآپریٹیو سوسائٹی جو ادارہ بنایا گیا ہے، جو حکومت کی امبریلا کے نیچے، شیلٹر کے نیچے ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، اس کا جو جینیئن کام ہے، ابھی والا کام میں نے پوچھ رہا آپ سے، جو اس کا کام ہے، جس پرپس کے لیے ادارہ بنایا گیا ہے۔ اس کا کام جو ہے نا، بنیادی کام اس کا یہ ہے کہ کوآپریٹیو سوسائٹیز کو فیسیلیٹیٹ کرنا۔ اور اس میں کام ان کا یہ بھی ہے کہ اگر کسی کوآپریٹیو سوسائٹی کے اندر کوئی مس مینجمنٹ ہو جائے تو اس کو اس طرح سے مینیج کرنا کہ وہ دوبارہ سے مینجمنٹ ٹھیک ہو جائے، اور کام جو ہے صحیح طریقے سے کرا دے، باقی چیزیں پراپر طریقے سے حل ہو جائیں۔ لیکن ہونا بالکل اس کے ریورس ہونا شروع ہو گیا۔ ہونا یہ شروع ہوا کہ یہاں پہ کوآپریٹیو ڈپارٹمنٹ نے اور ان کے گورنمنٹ، حکومت سندھ خاص طور پہ، انہوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ یہاں پہ قبضوں کے معاملات کے اندر باقاعدہ خود انوالو ہونا شروع ہو گئے۔ ایسی مافیاز یہاں پہ ڈیولپ ہوئی ہیں کہ جنہوں نے پوری سوسائٹیز پہ قبضے کیے، اور جہاں پہ ایڈمنسٹریٹر انہوں نے مقرر کیے، جو میں بات کہہ رہا تھا، جو بات بیچ میں رہ گئی، کہ کسی ایک سوسائٹی ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ ایڈمنسٹریٹر مقرر ہوا اور اس نے بہت اچھے وہاں پہ کام کیے۔ وہاں پہ ڈبل فائلیں بنی، وہاں پہ لوگوں کی امیونٹی اور کمرشل۔ آپ کم نہیں بتا رہے ڈبل؟ میرے پاس تو ایک دو کیس ایسے بھی آئے ہیں جن کی 3-4 فائلیں، ہر ہمارے جو مہمان ہیں وہ بھی بتائیں گے آپ کو۔ دیکھیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پلاٹس کی ڈبل فائلز بنتی چلی گئی نا، اور کیفیت یہ ہوئی کہ اس وقت میں بھی آپ کے سامنے لوگ خود بتائیں گے اپنی باتیں، لیکن اس وقت جو ہے نا کیفیت یہ ہے کہ پورا کراچی، میرا یہ خیال ہے کہ پورے کراچی کے اندر کوئی علاقہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس نے کسی نہ کسی کوآپریٹیو سوسائٹی میں کوئی نہ کوئی پلاٹ کے اوپر انویسٹمنٹ نہ کی ہوئی ہو۔ لیکن دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ وہ سب کے سب لوگ پریشان ہیں۔ جو سوسائٹیز ڈیولپ ہو گئی ہیں وہاں پہ بھی پریشان ہیں، اور بہت ہزاروں سوسائٹی ایسی ہیں، ہزاروں تو کہنے سینکڑوں سوسائٹی ہیں کہ جہاں پہ قبضے ہوئے ہوئے ہیں، لوگ پریشان ہیں، عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں۔ قبضے چھوٹیں گے کیسے؟ دیکھیں، اس میں جو ہے نا، میرا تو سمپل سی بات ہے، جب تک گورنمنٹ سندھ نہیں چاہے گی، تو کچھ نہ کچھ آپ کے میں بتا رہا ہوں، دیکھیں جب تک گورنمنٹ سندھ نہیں چاہے گی یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ ہم نے تو ڈپارٹمنٹ کس لیے بنایا ہے؟ ہم ڈپارٹمنٹ بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ سندھ کو، کوآپریٹیو ڈپارٹمنٹ کو اس لیول پہ پریشرائز کریں کیونکہ اندازہ ہو کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں۔ یہ ایسا معاملہ ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ ویزیبل بھی نہیں ہے، یعنی کہ ابھی ہم کراچی کے اندر ہزاروں مسائل ہیں۔ کراچی کا تو حشر جو کیا ہوا ہے ہمارے پرانے نے، وہ ہم کو پتہ ہے، ہم رہنے والوں کو پتہ ہے کہ جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ کوآپریٹیو سوسائٹیز کے اندر اتنے سسٹمیٹک طریقے سے یہاں پہ حالات کو خراب کیا گیا ہے، اور اب جو ریسنٹ کام ہوا ہے، یعنی اس الیکشن کے بعد جو کچھ شروع ہوا ہے،
ایک منظم سازش کے تحت ان سوسائٹیز پہ قبضہ کرنے کا پورا پلان بنایا سندھ حکومت نے, اور اسی پلان کے نتیجے کے اندر یہاں پہ کوئی ایک ایس او پی نکالی, وہاں پہ 72 سوسائٹیز کو نوٹس دے دیے گئے, اور ایسی سوسائٹی جو اسٹیبلش سوسائٹی ہے جہاں پہ ہر سال الیکشن ہوتے ہیں. ہمارے ایک ساتھی ہمارے یہاں پہ آئے ہمارے پاس, اور انہوں نے بتایا کہ نومبر کے مہینے میں وہاں پہ الیکشن ہوا ان کا, اور سب پراپر طریقے سے ہوا, انہوں نے سب کچھ کیا. ان لوگوں نے کیا کیا کہ ایک آڈٹ رپورٹ بنا کے آڈٹ رپورٹ سبمٹ کی. تو پہلے تو انہوں نے رشوت مانگی ان سے, انہوں نے کہا جی 50 لاکھ روپے دیں آپ تو ہم پھر آپ کی آڈٹ کو اپروو کریں گے. اس کے بعد جب انہوں نے منع کیا تو ان کے پاس فوراً وہاں سے نوٹس آ گیا کہ آپ کے الیکشن نہیں ہوئے, یہ چیزیں نہیں ہوئی, آپ کے اندر مس مینجمنٹ ہے, اور آپ کا ہم آڈٹ کریں گے اور سارے چیزیں کریں گے. دیکھیں یہ وہ طریقہ ہوتا ہے جس سے لوگوں کی پریشانیوں میں اضافہ کیا جاتا ہے. میں ایک بات, پریشانی میں جو اضافہ ہو رہا ہے آپ کس طرح کم کریں گے؟ دیکھیں ہم اس طرح کم کریں گے کہ ہم عوام کو اور کوآپریٹو سوسائٹیز کو اکٹھا کر کے سب سے بنیادی کام یہ کر رہے ہیں کہ ہم احتجاج اور ایک سسٹمیٹک طریقے سے ایک بہت بڑا احتجاج کراچی کے تحت کرنا چاہتے ہیں. کراچی میں اتنے احتجاج ہوئے ہیں, کوئی فائدہ ہوا ہے احتجاج؟ جی میں بتاتا ہوں, اسلامی بھی کافی عرصے سے احتجاج ہر شعبے میں کر رہی ہے. ہم نے یہ 2 سال پہلے, آپ نے ابھی اسمبلی میں بھی آواز بلند کی, آپ نے لوکل گورنمنٹ میں بھی آواز بلند کی, رزلٹ بتائیں اس کا. دیکھیے میں بتاتا ہوں آپ کو, آج سے کوئی 1.5 سے 2 سال پہلے جب ہم نے یہ کام شروع کیا تھا تو ہمارے پاس بے شمار سوسائٹی تھی, 35 کے قریب 40 سوسائٹی ایسی تھی جنہوں نے ہم سے ڈائریکٹ رابطہ کیا کہ ہمارے مشکلات ہیں, پریشانی پہ کچھ کریں. تو حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کے سامنے ایک دھرنا کیا, وہاں پہ ایک پریس کانفرنس کی, اور اس کے اندر ہم نے صاف چیزیں بتائیں کہ جو کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کس طرح اربوں روپے کی رشوت لے رہا ہے, کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ پریشانیاں کی جا رہی ہیں, جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے. اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہمارے اس پریشر کے نتیجے کے اندر کوئی 8 سے 10 سوسائٹی ایسی تھیں کہ جہاں پہ ایڈمنسٹریٹر نے قبضے کیے ہوئے تھے, وہاں پہ الیکشن نہیں ہو رہے تھے. اس پروسیس کے نتیجے میں, احتجاج کے نتیجے میں وہاں پہ الیکشن ہوئے, وہاں پہ لوگوں کو مینجمنٹ کو اختیار ملا اور انہوں نے کام شروع کر دیا. اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ بہت سوسائٹی ایسی تھی, جیسے ایک عظیم آباد کوآپریٹو سوسائٹی ہے, جیسے ہمارے مہمان بھی وہاں بیٹھے ہوئے, ان کے پاس 1970 سوسائٹی موجود ہے وہ, اور اس کے اوپر قبضہ ہوا. اب ایک بندہ بھی وہاں پہ اپنے پلاٹ کو حاصل نہیں کر سکا. اب اس کی بھی عجیب کہانی ہے. وہاں پہ ایک صاحب ہے جو کہ ایڈمنسٹریٹر بنے ہوئے, ان کے پیچھے ایک صاحب, ایڈمنسٹریٹر گورنمنٹ تعینات کرتا ہے, گورنمنٹ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ تعینات کرتا ہے. اور کتنے عرصے کے لیے ہوتا ہے؟ دیکھیں نارملی جو ایڈمنسٹریٹر کا جو کام ہوتا ہے وہ سمپل یہ کام ہوتا ہے کہ وہ آئے 90 دن کے اندر الیکشن کروائے اور مینجمنٹ کو ہینڈ اوور کرے اور چلا جائے وہاں سے. یہ 90 دن والی بات نہیں کہیں, بہت پرانی بات ہے, یہ بہت پرانی بات ہو جائے گی. 90 دن کے لیے جو آتا ہے وہ جاتا نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ آپ دیکھیں کہ میں عظیم آباد کو لے لیں, آپ پاک آڈٹ کو لے لیں, کس سوسائٹی کو لے لیں, آپ سالوں سال ایڈمنسٹریٹر وہاں پہ بیٹھا رہا, اور انہوں نے ایڈمنسٹریٹر نے صرف ایک کام کیا, اور وہ کام یہ کیا کہ فائلیں بنا بنا کے بیچی. اور پھر وہ کرتے کیا ہے کہ جو اوریجنل فائل ہے, ایک فائل بنا کے بیچ دی کسی کو, اس فائل کو مارکیٹ میں کسی اور نے پرچیز کر لی. اب اوریجنل والا اور جس نے مارکیٹ میں پرچیز کیا وہ آپس میں لڑتے رہتے, وہ کیسز جگڑتے رہتے. انکم ٹیکس سوسائٹی ایک ہے, اس کا معاملہ یہ ہوا کہ پوری سوسائٹی میں قبضہ ہو گیا, اور قبضہ ہونے کے بعد وہاں پر پلاٹس بن گئے. پلاٹ بننے کے بعد جو اوریجنل لاٹیز تھے وہ آج تک ان لوگوں سے لڑ رہے ہیں جنہوں نے ڈبل فائلز مارکیٹ سے خریدی ہیں. اب دونوں کا آپس میں جھگڑا چلا جا رہا ہے. دیکھیں یہ سارا کام جو ہے نا, ہمارے پاس اتنے کیسز ہیں اور اتنی ڈیٹیل ہے اس کے اندر کہ میں ایسی خواتین کو جانتا ہوں کہ جن کے شوہروں کا انتقال ہو گیا, ان کے بیٹوں کا انتقال ہو گیا, اور وہ صرف اسی تمنا میں کہ شاید آپ کے پروگرام کا نام بھی نا کہ میرا گھر کب بنے گا, تو وہ اسی تمنا کے اندر کہ ہمارا گھر بن جائے اور یہاں پہ وہ کچھ کر لیں, وہ کچھ نہیں کر سکے. آج تک وہ روتی بھی ہمارے پاس آتے ہیں, یہاں پہ ہمارے پاس بزرگ روتے روتے آتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے ساری زندگی کی اپنی جمع پونجی لگا دی, سب کچھ کر دیا, لیکن ہمیں کچھ ملنے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ حکومت سندھ خاص طور پہ, یہ پورے پاکستان میں یہ سوسائٹیز ہیں, لیکن آپ اگر غور کر لیں, نہ لاہور پنجاب میں کہیں قبضہ ہوتا ہے, نہ کے پی میں قبضہ ہوتا ہے, کہیں قبضہ نہیں ہوتا. یہ صرف واحد سندھ اور کراچی شہر ہے کہ جہاں پہ قبضے ہوتے ہیں, جہاں پہ جو ہے نا پلاٹس کی ڈبل فائلیں بنتی ہیں, جہاں پہ سارا کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کے پی میں چلے جائیں, 1 انچ قبضہ نہیں ہوا کسی کا. ہم پورے پاکستان کی بات بعد میں کریں گے, لیکن ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں کیونکہ ہمیں پروگرام بھی چلانا ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا کمرشل بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے, لیکن اس وقت ہم قطب صاحب سے بات نہیں کریں گے, بلکہ جو ہم نے مہمان بلائے ہوئے ہیں, جو متاثرین ہیں, جو الاٹیز ہیں, جن کی زمینوں پہ, جن کے پلاٹس پہ سالوں سے قبضہ ہوا ہے اور ہر دروازہ کھٹکھٹا چکے ہیں, کہیں سے ان کو امید کی کرن نظر نہیں آتی. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک.
ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے قطب صاحب سے بات ہو رہی تھی. اب ہم آتے ہیں اپنے ان لوگوں کی طرف, ان مہمانوں کی طرف, ان الاٹیز کی طرف, ان متاثرین کی طرف جو کہ کافی پریشان ہیں. پہلے ہمارے مہمان ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. میرا نام سید شاہد رضا ہے اور میرا تعلق بینور کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی سے ہے. میں اس کا آنریری سیکریٹری ہوں. جیسے کہ قطب صاحب نے بھی بتایا ہے, ظاہر ہے کراچی کی بے شمار سوسائٹیز پر قبضے ہیں اور مختلف مافیاز جو ہیں وہ اس پر قبضہ کیے ہوئے ہیں. میری سوسائٹی بھی سیکٹر 5A اسکیم 33 میں ہی ہے اور تقریباً کوئی 14 سال سے میری سوسائٹی پر قبضہ ہے. کس نے کیا ہے قطب صاحب؟ یہ مختلف لوگ ہیں. اس میں اصل میں پہلے قبضہ جو ہے وہ ایک مافیا ہے وہ کرتا ہے, اور میری زمین پر تو جو قبضہ کیا تھا وہ پیپلز پارٹی کی خاتون, ظاہر ہے مشہور معروف خاتون ہے, ان کے وہ لوگ تھے, انہوں نے وہ آغاز کیا اور اس کے بعد پھر وہ ہوتے ہوتے اب جو ہے وہ میری سوسائٹی پر محسود بیٹھے ہوئے ہیں. 25 کے 25 ایکڑ. شاہد صاحب یہ بتائیں کہ اس کی کوئی کمپلین آپ نے پولیس میں کی؟ عدالت میں تو کیس چل ہی رہا ہے آپ کا, لیکن پولیس کی طرف سے آپ کو کیا تعاون ملا؟ جی یہ شروع میں جیسے ہی یہ قبضہ ہوا ہے سب سے پہلے ہم نے FIR لانچ کی. ٹھیک ہے. اور اس FIR کے نتیجے میں تھوڑی سی ہلچل ہوئی, لیکن اس کا کوئی خاص نتیجہ برآمد نہیں ہوا. پھر مجبوراً ہمیں جو ہے کورٹ میں ظاہر جانا پڑا, اور 2011 سے لے کر آج 2024 تک ہمارے پاس لوور کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ تک کے ایسے آرڈرز ہیں, اگر آپ ان کو پڑھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ ان آرڈرز پر آج تک عمل کیوں نہیں ہوا. عمل درآمد کا معاملہ جو ہے یہ بہت ہی مشکل معاملہ ہے. یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ ایڈمنسٹریشن یقیناً, مطلب جو کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ہاتھ میں؟ نہیں, کوآپریٹیو بھی اس میں شامل ہے. یہ اصل میں ریونیو ڈپارٹمنٹ بیسیکلی ہے, DC ہے, AC ہے. بلکہ میرے کیا کہتے ہیں, آپ گئے ہوں گے یقیناً کورٹ کا آرڈر لے کے گئے ہیں آپ؟ بہت جدوجہد جناب علی, میں آپ سے ظاہر ہے اتنی جدوجہد کی ہے میں نے کہ ابھی تک ظاہر ہے اسی جدوجہد کے نتیجے میں آپ کے پروگرام میں موجود ہوں. تو مسلسل جدوجہد ہم کر رہے ہیں, لیکن اس کا نتیجہ کوئی برآمد نہیں ہوتا. ایک میٹنگ, میرا یہ خیال ہے کہ بینور سوسائٹی وہ واحد سوسائٹی ہے کہ جس کے حوالے سے ایسی ہائی لیول کی میٹنگس ہوئی ہیں کہ جب ان کے آپ ڈاکومنٹس دیکھیں گے, جب ان کی منٹس آپ دیکھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ اس لیول کی میٹنگس کے باوجود بھی عمل درآمد نہیں ہوا. مثلاً یہ ہے کہ میں 2-3 اداروں کے نام لے دیتا ہوں. IB, ISI, ان دونوں اداروں کو میری سوسائٹی کی زمین سے قبضہ ہٹوانے کے لیے حکم دیا گیا ہے. یہ باقاعدہ میٹنگز ہوئی, سب کچھ ہوا, لیکن اور نتیجہ کچھ نہیں, نتیجہ زیرو. ناظرین تمام اداروں کے دروازے کھٹکھٹا لیے ہیں اور FIR کٹ گئی ہے. اس کے علاوہ جو عدالتی جو احکامات ہیں وہ تمام کے تمام ہاتھ میں موجود ہونے کے باوجود آخر وہ کون سی ہستیاں ہیں, وہ کون سی طاقتیں ہیں جو کہ زمینوں پہ قبضہ نہیں ختم کر رہی ہیں, لوگوں کو جائز حقوق ان کے نہیں دے رہی ہیں, جائز جگہیں نہیں دے رہی ہیں. ایک اور ہمارے گیسٹ موجود ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم کیا نام ہے آپ کا اور کہاں؟ جی میرا نام شکیل ہاشمی ہے اور میرا تعلق عظیم آباد کوآپریٹیو ہاؤس سوسائٹی سے. اصل میں آپ بار بار سوال کر رہے ہیں کہ آپ کہاں گئے اور وہاں کیوں سنوائی نہیں ہوئی. تو ہم نے جب بات شروع کی ہوئی ہے کہ میرے پاس جب عظیم آباد کے لوگ آئے, کیونکہ میرا اپنا بھی پلاٹ ہے تو میرے تعلقات جماعت اسلامی میں بھی ہیں, تو ہمارے قطب بھائی کو میں نے کہا بھائی یہ مسئلہ ہمارا, آپ آئیں. یہ بیچارے آئے اور پھر ہمیں ڈسکس کیا. اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ہم جو سوسائٹی کی باؤنڈری کے پاس نہیں آ سکتے تھے, ہم آپ کو بینر لگا سکتے تھے اور لوگ ڈرتے تھے. قطب بھائی نے بالکل اس کو ساتھ دیا, بلکہ وہاں بینر لگوایا اور پھر بعد میں ہم یہ ان کو ہمت دلائی وہاں کے لوگوں کو. تو پھر قطب بھائی نے ارینجمنٹ کیا اور حافظ صاحب کے ساتھ ہم نے کوآپریٹیو آفس میں دھرنا دیا, جس سے بڑی ہمت بندی. لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ کیوں نہیں ہو رہا ہے, تو میں پہلے کہہ چکا آپ کو کہ جو ادارے ہیں جہاں سے آپ کو ریلیف مل سکتا ہے وہ ریلیف دینے کو تیار نہیں ہیں, بلکہ ان سے ملے ہوئے ہیں, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں ان کو تو آپ کی جدوجہد کو کتنا؟ تقریباً 9 سال ہو گئے, اور سوسائٹی پہ جو قبضے کی صورتحال شروع ہوئی وہ تو 2014. اس میں شروع میں تو جو قانونی کارروائی ہوتی وہ کی, بھاگ دوڑ گیا تو اس توقع کے ساتھ کہ ہم کو ریلیف مل جائے گا. ریلیف ہر جگہ سے ملا, کورٹ ہمیں فیور کرتی ہے, لیکن وہ کاغذ کا پردہ شامل بالکل بیکار ہے. یہ تو جماعت اسلامی کی جدوجہد ہے کہ ہماری آواز اٹھ رہی ہے, ہم بات بھی کر رہے ہیں ان سے, اور پھر وہ ہمیں لفٹ کراتے ہیں.
ورنہ تو حال یہ ہے، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کے آفس گیا ہوں میں، ان کے بلڈرس والے، وہاں جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ آپ دیکھ کے آپ خوف کھا جائیں گے یہاں آنا ضبط کر. یعنی پولیس کے کون سے باصر لوگ وہاں نہیں ہوتے ہیں، انتظامیہ کون سے باصر لوگ نہیں ہوتے جو بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو کچھ وہاں ہوتا ہے آپ جا کے وہاں پر نہیں مار سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، چپ چاپ سے واپس. اگر شرافت یہ کہ آپ چپ چاپ سے نکل رہے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ کی بات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ صرف قبضہ مافیا ایک شخص کا یا ایک کسی جماعت کا نام نہیں بلکہ پورا ایک گینگ ہے جو مختلف لوگوں کا مجموعہ ہے، جس میں پولیس بھی ہے، جس میں ریونیو بھی ہے، جس میں دیگر ادارے بھی شامل ہیں. سب بالکل، آپ کسی کو مستثنی نہیں کریں. جو جتنا اختیار رکھتا ہے اتنا ذمہ دار ہے. کم از کم صوبے کی حد تک بات کر رہا ہوں. جی تو ہمارا جو سوسائٹی کا علاقہ ہے زیادہ تر ملیر کینٹ کے اس میں آتا ہے. تو ملیر کینٹ کی جو معاملات ہیں وہ بھی اتنے اچھے نہیں ہیں، کلیئر نہیں ہیں، بلکہ وہاں سے ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملتا. اس حد تک ہوتا ہے کہ مطلب عظیم آباد سوسائٹی جو ہے اس کی سڑک انہوں نے درمیان سے کاٹی ہے جو وہاں ٹول تک گئی ہے. اس میں کچھ کنسٹرکشن کروا رہے تھے تو انہوں نے فون کیا کہ آپ اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے ہماری اجازت کے بغیر. حالانکہ وہ ملیر کینٹ کو واسطہ نہیں ہے. لیکن جب وہاں کنسٹرکشن شروع ہوئی، جب یہ لوگ آئے کہا بھی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ دیکھیں بولا یہ بالکل خاموش، مطلب یہ والا سبجیکٹ کا نہیں ہے. تو اتنی سپورٹ سے آپ سمجھ لیں اگر آپ بیوقوف ہیں تو ٹھیک ہے. تو جماعت اسلامی کو سہارا یہ ملا کہ آپ بول سکتے ہیں، لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، آپ اکڑ کر بات کرتے ہیں ان سے، ورنہ وہ تو بات سننے کو تیار نہیں ہے. بہت پاورفل لوگ ہیں. آپ کے پاس بھی عدالتوں کے احکامات ہیں کیسز جی جو ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی کوئی بیکار، بالکل فضول بات. ناظر آپ کے حق میں رائے دیتا ہے، وہاں کورٹ کچھ نہیں ہوتا. آپ صرف دیکھیں گے، آسمان تکیں گے، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ ہی ٹھیک کریں ان کو. چلیں یہ تو ہم قطب بھائی سے پوچھیں گے کہ ٹوٹل کتنی جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ قبضہ ہوا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ 26,000 ایکڑ سے زائد کی آبادی ہے، جگہیں ہیں، جس میں سے تقریباً 16,000 یا 15,000، ابھی یہ کیونکہ ہم فگر نہیں بتا سکتے، اس پہ قابض ہوئے ہیں لوگ. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ قبضہ کرنے والے لوگ آخر ہیں کون، اور یہ غریب لوگوں کی زمینوں پہ، جگہوں پہ قبضہ کیوں کر رہے ہیں؟ جیسے کہ قطب صاحب نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ صرف سندھ اور کراچی کی حد تک یہ چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے میں آ رہی ہیں. ایک اور ہمارے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں، مہمان بیٹھے ہیں، ان سے ہی معلوم کریں گے. جی آپ بتائیں آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ میرا تعلق کوئٹہ ٹاؤن کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی سے. کوئٹہ ٹاؤن تو بہت بڑی جگہ ہے. جی یہ 69-68 کی سوسائٹی ہے اور یہ 5 سیکٹروں پہ مشتمل ہے. 572 ایکڑ کی سوسائٹی ہے جس میں ابھی 5 سیکٹروں میں سے 2 سیکٹر پہ تو مکمل اور 1 سیکٹر پہ پارشل جزوی انکروچمنٹ ہوا ہے. اور جن سیکٹروں پہ رہائش ہے اس میں جب میں اس سوسائٹی میں آیا تو اس میں ایڈمنسٹریٹر تعینات تھے. اچھا آپ بھی اسی سوسائٹی میں؟ جی میری رہائش وہیں ہے. تو جب ہم اس سوسائٹی میں آئے تو اس وقت ایڈمنسٹریٹر تعینات تھے. جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ یہ کارپوریٹ، اور قطب صاحب نے بھی اپنے انٹرو میں کہا کہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ ایڈمنسٹریٹرز لگاتی ہے، رسپانسبل ہوتی ہے. گو کہ ان کی ذمہ دار، ان کا ٹینر جو ایکٹ میں ہے وہ 1 سال کے لیے ہوتا ہے، لیکن یوں عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ ایکسٹینڈ کر جاتے ہیں اور اس ٹینر میں وہ الیکشن کرا کے مینجمنٹ کو ہینڈ اوور کر کے نہیں چاہتے. سوسائٹی میں الیکشن ہوئے؟ جی. تو جب ہم لوگ آئے ہم لوگوں نے ایک کوشش جد و جہد شروع کی، یعنی کہ سوسائٹی کو اس کا بہتر کیا جائے. اس کا انفراسٹرکچر سارا تباہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو اس جد و جہد کے نتیجے میں یہ ہوا کہ گو کے ایڈمنسٹریٹر تعینات تھے، لیکن انہوں نے ہم لوگوں کی رہائشیوں کی جد و جہد کے نتیجے میں یہ کیا کہ ہمارے سیکٹر میں گیس کے اوپر بھی کام کیا، پھر بجلی کا انفراسٹرکچر پہ بھی کام کیا، اور پھر اس کے بعد سیوریج کے انفراسٹرکچر پہ بھی کام کیا. لیکن جب یہ کام ہو گئے تو اس اثنا میں 2 مسائل کریٹ ہو گئے. اچھا. وہ یہ تھے رہائشی پلاٹوں پہ فلیٹ کی تعمیرات شروع ہو گئیں، پورشن مافیا سرگرم ہو گیا. اور دوسرا 2 نمبر 3 نمبر یہ فائلوں کا جو آپ نے جیسے اپنے انٹرو میں بھی تذکرہ کیا، قطب بھائی نے بھی اپنے انٹرو میں، یہ مسائل شروع ہو گئے. پھر ہم لوگوں نے جد و جہد کی کہ الیکشن ہو جائیں کسی بھی طرح سے. 2021 میں جا کے الیکشن کروائے ہائی کورٹ کے آرڈر، سندھ ہائی کورٹ کے آرڈر کے نتیجے میں. لیکن ہم اتنے خوش قسمت نہیں رہے کیونکہ جو ہم نے اپنے پینل سجیسٹ کیا تھا، کیونکہ جو ایڈمنسٹریٹر صاحب تھے وہ بھی تھے، وہی الیکشن کمشنر بھی تھے. تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہمارا سارا، جن کے خلاف آپ گئے ہیں تھے وہی الیکشن کمیشن، وہی الیکشن کی نگرانی یہ تو کورٹ کی مہربانی تھی، ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں، تو یہ تو کورٹ کا فیصلہ تھا. وہ ایک مثال یاد آ رہی ہے شاہد صاحب اس کو بتائیں، وہ دودھ کی رکھوالی میں بلے کو تعینات کرنا، کیا ایسا کچھ ہے وہ؟ تو خیر
چلے یہ بھی قبول کر لیا گیا، لیکن پھر یہ ہوا کہ الیکشن سے 1 یا 2 دن پہلے ہم لوگوں نے جن لوگوں کو صاف ستھرے پڑھے لکھے کوالیفائڈ لوگوں کو آگے کیا تھا ان سب کو باہر کر دیا گیا الیکشن سے ڈیفالٹر کے نام پہ، اور کوئی ایک وہ رائٹ بھی نہیں دیا گیا کہ یہ کوئی آدمی جا کے ایکسپلین کر سکے کہ بھائی ڈیفالٹر کی کیا وجہ ہے. پھر بھی ہم نے اس کو بھی برداشت کر لیا کہ ہم نے کہا کہ یہ جو پروسیس شروع ہوا ہے یہ کسی طرح سے کمپلیٹ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم پھر عدالتوں میں چلے جائیں پھر وہ 4-5 سال. خیر یہ پروسیس اللہ کر کے مکمل ہوا، اور اس کے نتیجے میں باقی تو ظاہر سی بات ہے الیکشن کمشنر بھی وہی تھے تو سارے انہی کے لوگ آئے، لیکن 2 ہمارے بھی لوگ آ گئے خوش قسمتی سے. اس کے بعد کیونکہ سارے انہی کے لوگ تھے تو وہ پھر اسی پالیسیز اور اسی چیزوں کو انہوں نے کنٹینیو کیا. لوگوں کو بس نہ جائے یہ کرتے کہ لوگوں کو اعتماد دیتے، کام کراتے، حسابات دیتے، تو لوگوں کا اعتماد بڑھتا، لوگ پیسے دیتے اور سوسائٹی آگے نکل جاتی. لیکن وہ بھی انہی چیزوں پہ پھنس گئے، آج تک کبھی حسابات نہیں دیے گئے. پھر ہم لوگ کی ایک دوبارہ جدوجہد ابھی چل رہی ہے، آن گوئنگ ہے کہ یہاں جو ہے شفاف الیکشن ہو جائیں، اچھے لوگ آ جائیں. اچھا آپ نے انکروچمنٹ کا ذکر کیا، کیا انکروچ ہوا ہے؟ سیکٹر 4A جو جمالی گوٹ آپ نے شاید نام سنا ہوگا، وہ سیکٹر 4A ہے کوئٹہ ٹاؤن کا، اور ایک سیکٹر 54A ہے جس میں بھی انکروچمنٹ ہے. یہ کیونکہ بہت پرانی انکروچمنٹ ہے، آج کی نہیں ہے، اس کو ہٹانا ایک اوور مسئلہ اے ہے. پیریڈ آف ٹائم ہے. اس کے حوالے سے ایک اور جہاں انکروچمنٹ ہوئی ہوئی ہے وہ لوگوں کے پلاٹس ہیں. جی بالکل، وہ الاٹیز کے پلاٹ ہیں. ایک کنسٹیٹیوشنل پٹیشن بھی سندھ ہائی کورٹ میں اس کے حوالے سے دائر ہوئی ہوئی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ انکروچمنٹ کو ہٹانا اور اس کو ختم کرنا کوئی اتنا آسان سسٹم کے اگینسٹ جانا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. تو یہ آسان کام نہیں ہے کہ آپ کسی سسٹم کے خلاف جائیں. اور اتنے ہمارے مہمان بیٹھے ہیں، یہ بیسکلی ہمارے مہمان تو ہیں لیکن یہ اپنی نوعیت میں ایک جنگ کر رہے ہیں. یہ ایک کمانڈر کی حیثیت سے ہیں جو کہ اکیلے یا 2-4 ساتھیوں کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہیں، اور ان کا دشمن جو ہے وہ انتہائی طاقتور ہے. جی کیا نام ہے آپ کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سبحانی عبد الملک ہے اور میں گلشن محمود الحق کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی بڑی مشہور کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. یقیناً درست فرما رہے ہیں آپ. اچھا اس سے پہلے کہ تھوڑا سا میں اپنی سوسائٹی کی طرف جاؤں، آپ جاننا چاہ رہے تھے کہ کیا میکینزم ہے، کیا ڈائنامکس ہیں، کس طرح قبضے ہوتے ہیں نارملی. جی اور اس میں کس طرح ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس. بیسکلی سر یہ ایک سسٹم کام کرتا ہے. اس میں جو بنیادی طور پہ 4 ڈپارٹمنٹس ہیں، ایک تو کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ، ایک ریونیو، ایک لینڈ یوٹیلائزیشن، اور دوسرا یہ جو ڈپٹی کمشنر سسٹم یہ ہے. لینڈ اپنے ریونیو کے نیچے جو ایک اہم کی پوزیشن ہے وہ ہوتی ہے مختار کار کی اور ٹپے داروں کی. وہ تو بہت پاورفل آدمی ہے. ایبسلوٹلی. تو بیسکلی یہ چاروں آپس میں ملتے ہیں اور یہ اس طرح کی سوسائٹیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو کھاتے ہوتے ہیں اس میں گھپلے کیے جاتے ہیں، اس کے اندر چینجز لائی جاتی ہیں اپنی مرضی کے حساب سے، اور پھر اس کے بعد دھاوا بولا جاتا ہے چاروں مل کے، جس میں کوآپریٹو، ریونیو، لینڈ یوٹیلائزیشن، ڈی سی اور ایریا پولیس. اس میں پہلے آپ لوگوں کو نوٹسز دیے جاتے ہوں گے مختلف ڈپارٹمنٹ کی جانب سے، اور پھر انکوائری اور ریکارڈ ضبط کر لینا کہ یہ پرانی ایبسلیٹلی. اس کے بعد یہ دھاوا بولتے ہیں، اینٹی انکروچمنٹ جو سیل ہے ان کا، وہ جا کے توڑ پھوڑ شروع کرتا ہے، قبضہ کر لیتا ہے. سیکنڈ پارٹ ہوتا ہے ان کا کہ لینڈ گریبرس کو جسے کہتے ہیں کہ جو فرنٹ لائنرز ہوتے ہیں ان کو لا کے بٹھایا جائے. اپنے جو گلشن محمود الحق کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں 2021 میں قبضہ ہوا. ٹھیک، اس کے 5 سیکٹر ہیں، 3900 افیکٹیز ہیں سر، 3900 فیملیز میں کہوں گا جو اس وقت سارے ایسے لوگ ہوں گے غریب بھی جنہوں نے انسٹالمنٹ پہ یا بہت پہلے مکانات لیے، کوئی چیز بیچ کے لیے ہوگی، کسی نے ریٹائرمنٹ کے. سر آپ کہانی ان کی سنیں گے تو یقین کیجئے ہماری تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. میرا تو صرف ایک پلاٹ ہے. 90% لوگ لوور مڈل کلاس سے بلانگ کرتے ہیں. اور کس طرح انہوں نے پیسہ جوڑ کے اپنے پینشن کی رقم سے اپنی بیوی وائفس کے زیورات بیچ کے، بچیوں کے لیے جو رکھا گیا تھا وہ بیچ کے پلاٹس لیتے ہیں کہ بھئی آپ والی بات آ گئی کہ ایک گھر کے خواب کی تعبیر کے لیے کہ ہمارا بھی ایک گھر ہو. اور ان کو صلہ یہ ملتا ہے کہ اس طرح سے دربدر ہو رہے ہیں اسٹریس کے اندر، ایک ہیجان کے اندر، ایک خلفشار، ذہنی خلفشار کے اندر پچھلے کئی سالوں سے، دہائیوں سے مبتلا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ اس کے بعد، ہاں میں بات اب پہ آ رہا تھا،
सेकंड स्टेप के ऊपर लैंड की, जब से 48 है कि मैं मिसाल दे रहा हूँ, मशहूर बदनाम ज़माना लैंड ग्रैबर है जिसको बिठाया जाता है, पैसे दे के बिठाया जाता है, चौधरी खालिद इसहाक, उसको बिठाया गया पहले, वो 1 साल तक काबिज़ रहा। फिर सेकंड के ऊपर मैं नाम ले रहा हूँ सबके कि हसन अली बरोही, बेसिकली हसन अली ज़हरी है ये, हसन अली बरोही हमारे जो 48 के अंदर ये 1 साल काबिज़ रहा। तो इन लोगों को पैसे दिए जाते। अच्छा, हो क्या रहा है इस तरह की सोसाइटीज़ में? नाम आपने लिया, इनको पैसे तो नहीं दिया था, ये तो खुद लोगों को पैसे बांटते हैं, वो बोरियों में भर के बांटते हैं पैसे। बोरियों में पैसे भर के बांटते हैं, हराम के पैसे होते हैं ना सर, जो रिसीव किए जाते हैं, तरी वो मैं बता रहा हूँ ना सर। होता क्या है कि इनको बिठा दिया ला के, अब ये जो सिस्टम वाले लोग हैं ये बार्गेनिंग करते हैं बिल्डर्स माफिया के साथ, और डायरेक्ट बाज़ दफ़ा सोसाइटीज़ के लोग से भी बार्गेनिंग करते हैं। अच्छा। हमारी 48 एज ए टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस, इस विक्टम की और इस जो जुल्म बर्बरियत हुआ उसकी एग्जाम्पल है। 2021 के अंदर हुआ और वहाँ पे बिल्डर्स को ला के बिठा दिया गया, जिसके ऊपर यूनुस खुदवाई उर्फ यूनुस सेठ उर्फ यूनुस मेमन, मालूम नहीं क्या क्या नाम है उस शख्स के, जो कनाडा से बैठ के पूरा सिस्टम को कंट्रोल किया करता था। अब होता क्या है, 130 करोड़ रुपए की उससे डील हुई थी 39.6 एकड़ की, और सिस्टम वाले तैयार हो गए थे। उसकी शर्त ये थी सिर्फ थारा बिल्डर्स की कि जनाब मुझे लीगलाइज्ड कागजात आप बनवा के दे दो, मैं 130 करोड़ 1 अरब 30 करोड़ रुपए आपको दे दूंगा। लेकिन इन द मीन टाइम ये हमारी एक खुशकिस्मती थी कि 2021 के अवाइल में ही हम जमात इस्लामी से हम लोगों ने रिज्यू किया। इन लोगों ने यकीन मानिए बहुत फ्रंट पे आके, अब लग रहा है ऐसे है कि कुतुब भाई को आइंदा इलेक्शन में हमें खड़ा कराना पड़ेगा ताकि नहीं डेफिनेटली सर, ये ऐसे लोगों को तो आना चाहिए। ये तो लोग हीरे हैं, जो लोग इस तरह के लोग हैं। तो हुआ क्या, सिस्टम वाले अपनी पूरी उन्होंने जान तोड़ कोशिशें की, लेकिन वो जो कागजात डुप्लीकेट फैब्रिकेटेड जो बना के देने थे वो नहीं दे सके। चलें आपसे और भी बात करते हैं, एक और मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, और उनसे जो बार बार हमारे भाई अभी जिक्र कर रहे थे सिस्टम का, तो हम कोशिश करेंगे कि सिस्टम के बारे में पूछें, लेकिन कुतुब साहब से ज़्यादा पूछेंगे। लेकिन अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका और आपका जी ताल्लुक? मेरा नाम मंसूर अहमद है और गुलशन गाज़ियान एक्स सर्विसमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैं रिहायशी हूँ। अच्छा, जिस तरह जो है और जो सोसाइटीज़ हैं जिनके ये और भी हमारे लोग आए हुए हैं, तो इसी तरह जो है हमारी सोसाइटी में भी मसला है। यहाँ पर ये सन 1970 की जो है ये सोसाइटी है। अच्छा, इसके 3 जो है सेक्टर्स हैं, अस्करी और गुलशन मुजाहिदीन और गुलशन गाज़ियान एक्स सर्विसमैन कोऑपरेटिव। अस्करी जो है वो आबाद हो चुकी है और गुलशन मुजाहिदीन जो है उस पर टोटल कब्ज़ा हो चुका है, और गुलशन गाज़ियान वहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेटर तैनात है 2004 से। ठीक है। और कोर्ट के जो हैं ऑर्डर हैं। क्या ऑर्डर है कोर्ट के? कोर्ट के ऑर्डर आए हुए हैं क्योंकि आपके हक में आए हमने हैं? जी हमारे हक में आए हुए हैं। उन्होंने जो है ऑर्डर किए हुए हैं कि इलेक्शन करवाए जाएं। तो एक बात हम बार बार सुनते हैं कि तौहीन अदालत, तो अगर कोर्ट का ऑर्डर कोई नहीं मानता तो उस पर तौहीन अदालत नहीं आती? तौहीन अदालत आती होगी, मगर ये है कि ये लोग ऐसा इनका सिस्टम है, ये मानते नहीं हैं। ये ऑर्डर्स भी आने के बावजूद भी जो है उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। तो इसी तरह जो है वहाँ पर भी जो है एडमिनिस्ट्रेटर तैनात है, और एक अरसे दराज से एक एडमिनिस्ट्रेटर जाता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है, तीसरा आता आप है। लोगों को नहीं दिलाया जा रहा? नहीं, मैं तो रिहायशी हूँ वहाँ पर। नहीं, जो जिन पे ये प्लॉट। अच्छा, वहाँ पर भी जो है वो यही मसला है, डबल और ट्रिपल तक फाइल हैं। और इसी तरह जैसे कुतुब साहब ने बताया कि आपस में जब ये फाइलें बना देते हैं और उसके बाद फिर वो जो अलॉटी और जो जिसको नई फाइल मिली हुई होती है वो आपस में लड़ रहे होते हैं और कोर्ट चले जाते हैं। अब कोर्ट भी जो है वो एक अरसा दराज लग जाता है उनका फ़ैसला आते आते, तो बस ऐसे ही मामला चल रहे हैं। तो एक जुल्म का निज़ाम है यहाँ पर।
جی بس ایک وقت ہو رہا ہے بریک کا، اور بریک کے بعد جو ہے ہم قطب صاحب کی طرف آئیں گے اور قطب صاحب سے بہت سارے سوالات کریں گے، جس میں سے ہم پوچھیں گے کہ یہ سسٹم کا لفظ جو ہے یہ کیا ہوتا ہے، ریونیو ڈپارٹمنٹ کا کام کیا ہے، کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کا کام کیا ہے، انکروچمنٹ کا کام کیا ہے، اور وہ کام کیوں نہیں کر رہے ہیں. تو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے قطب صاحب کی طرف. ویلکم بیک ناظرین. اور بریک سے پہلے ہم نے اپنے معزز مہمان جو تھے ان سے گفتگو کری اور ان کی باتیں پوچھی اور ان کی پریشانی پوچھی. حل ہمارے پاس نہیں بلکہ یہاں پہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. حل کے لیے ہم آتے ہیں قطب صاحب کی طرف. قطب صاحب اتنا بڑا آپ نے ڈپارٹمنٹ ایک بنایا ہوا ہے, ٹوٹل کتنی آپ کے پاس کمپلینیں اب تک آ چکی ہیں؟ دیکھیے میرا خیال ہے اس وقت ہمارے پاس کوئی 40 کے قریب سوسائٹیز ہیں کراچی کی جو ہمارے پاس رجسٹر ہو چکی ہیں, اور یہ وہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے آلموسٹ جن کے مسائل آپ نے جو سنے ہیں وہ سارے مسئلے تقریباً سب کے یہی مسائل ہیں. بالکل. جب آپ نے یہ کہا کہ حل کیسے ہوگا, دیکھیں کراچی کی بدقسمتی یہ ہے کہ کراچی کے اندر اس طرح کے پرابلمز ہیں کہ جو پورے پاکستان میں کسی نے آج تک نہیں دیکھے, لیکن کراچی کو خود ہی اٹھنا ہے. ہم سب کراچی والوں کو اپنے حق کے لیے اٹھنا ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہم نے جیسے تیسے زندگی گزار دی, اب ہم اپنے بچوں کے لیے یہ کراچی اور یہ پاکستان نہیں چھوڑ سکتے. آپ یہ جو سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ میں یہ یاد ہے کہ ہمیں تھریٹس ملی, مجھے پرسنلی تھریٹس ملی ہیں کہ آپ کو آپ بڑے بول رہے ہیں, بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں, لیکن ہم نے بھی یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہمیں ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے اور اس سارے عمل کے لیے پورے کراچی کو اکٹھا کریں گے. ابھی جو ہم نے ایک اجلاس بھی پچھلے دنوں کیا تھا جس میں ہماری 35 قریب سوسائٹیز آئی تھیں, اور اس اجلاس کا جو بنیادی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم اکٹھے ہو کے گورنمنٹ اور حکومت سندھ کے خلاف ہم احتجاج بھی کریں گے اور قانونی کارروائیاں بھی کریں گے ساری, کیونکہ اس سارے عمل کے اندر ایک ایکٹ 2020 بھی آیا ہے کہ جو پورے پاکستان کے اندر کوئی اور ایکٹ چل رہا ہے, کراچی کے اندر ایکٹ 2020 آ گیا, اور اس ایکٹ 2020 میں وہی کام انہوں نے کیا جو میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ جو اختیار سوسائٹیز کے پاس تھا وہ اختیار اٹھا کے انہوں نے سارا کا سارا جو ہے کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کی سپرد کر دیا, رجسٹرار کی سپرد کر دیا. اچھا قطب صاحب, ابھی جو ہم نے بات کی اپنے مہمان سے تو وہ سب کے تقریباً سیم مسائل ہیں, اور ایک لفظ ذکر آ رہا ہے بار بار سسٹم کا. جی 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 ہم نے بھی سنا ہے, یقیناً آپ نے بھی سنا ہے. یہ سسٹم ہے کیا, یہ ذرا لوگوں کو بتائیں تو صحیح. میں آپ کو سسٹم کا نام سب نے سنا ہے, میں بہت کھل کے آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں اس کے اندر سارے پیپلز پارٹی کے سارے وہ لوگ موجود ہیں کہ جو پورا کا پورا جو ایک نارمل سسٹم ہوتا ہے اس کے مقابلے میں ایک الگ سسٹم اس نے بنایا ہوا ہے. یہاں پہ ہمارے ساتھ جو بدقسمتی رہی ہے کراچی کے اندر کہ یہاں پہ اگر میں ایم کیو کے حوالے سے بات کر سکوں کہ ایم کیو نے بھی جتنا نقصان پہنچایا کراچی کو, میرے خیال ہے کسی اور نے نہیں پہنچایا ہوگا. اس معاملے کے اندر بھی ہمارا جو ہم نے ایکسپیرینس دیکھا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ضرور کچھ لوگوں نے آواز اٹھائی, لیکن اس کے بعد انہوں نے جو فائدہ پہنچایا وہ نہیں مافیاز کو پہنچایا, بجائے اس کے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے. تو آپ جو آواز اٹھا رہے ہیں تو آپ کو بھی اس کا مطلب فائدہ نہیں پہنچے گا؟ دیکھیں ہمیں تو فائدہ چاہیے, ہم تو کراچی کے آپ فائدے سے مراد یہ کہ آپ جس کے لیے دیکھیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں, ابھی آپ نے ہمارے یہاں پہ شکیل صاحب نے ایک بات یہاں پہ کہی کہ لوگ آج سے 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے لوگ بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے, لوگ اظہار کرتے ہوئے ڈرتے تھے. آج الحمدللہ 35 سے 40 سوسائٹیز کو لوگ اکٹھا ہیں اور وہ سب اس بات پہ متفق ہیں کہ ہمیں اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے. اگر ہمیں دھرنا دینا پڑا تو ہم دھرنا دیں گے. یہ سارے کام لیں. اسی کے اندر ہم نے ایک اور کام بھی شروع کیا ہے کہ یہ ایکٹ 2020 ہو یا ایکٹ کے اندر جو چیزیں ہیں, جو قانونی چیزیں ہیں, اس کو بھی ہوتا کیا ہے کہ ہر سوسائٹی انڈیویجول کام کر رہی ہوتی ہے. ہم نے سب لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک پوری ایک جامع پٹیشن ہم سندھ ہائی کورٹ میں فائل کرنے جا رہے ہیں جس میں سارے معاملات کو ہم ٹیک اپ کریں گے. لیکن مسئلہ وہی ہے جو آپ نے شروع میں کہی کہ یہاں پہ کورٹ سے آرڈرز آتے ہیں, امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی, کیونکہ امپلیمنٹیشن تو حکومت کا کرنے کا کام ہے نا, حکومت سندھ کا کرنے کا کام ہے, پولیس کا کام ہے, یہ سارے ادارے کام کریں. ان کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے ہم احتجاج کریں گے, اس کے اوپر ہم جدوجہد کریں گے. چاہے اسمبلی میں کریں گے, کیونکہ اب تو اسمبلی میں بھی آپ کی پریزنس ہے, لوکل گورنمنٹ میں بھی آپ کی پریزنس ہے, یا اسمبلیوں سے باہر کریں گے؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کو جو یہاں پہ فارم 47 کی بیسس کے اوپر جو پورے سندھ کے اندر ہمیں اقتدار نہیں مل سکا یا ہمیں سیٹیں نہیں مل سکی, میرا خیال ہے وہ صرف یہ وجہ ہے کہ ہم ان ساری مافیاز کے خلاف بات کر رہے ہیں. لیکن ابھی بھی ایک ممبر صوبائی اسمبلی ہمارا موجود ہے اور ہم نے اس مسئلے کے اوپر قرارداد جمع کرائی ہے سندھ اسمبلی کے اندر. اس میں ہم پوری بات کر رہے ہیں. سٹی کاؤنسل کے اندر ہمارے ہم تو خیر میئر ہمارا ہونا چاہیے تھا حافظ صاحب کو, لیکن ہمارے میئر کو چھینا گیا. لیکن ہم کراچی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں, ہم کراچی کے ساتھ. چھوٹا سا سوال ہے, آپ کے حق میں ڈاکہ ڈالا گیا لوکل گورنمنٹ میں, ٹھیک ہے, آپ اپنا میئر نہیں لا سکے, تو آپ ان لوگوں کو انصاف کیسے دلائیں گے؟ دیکھیں یہ تو ایک کنٹینیوس سٹرگل ہے. دیکھیں پہلے صورتحال یہ تھی کہ پچھلے جو 2015 کے اندر
جماعت اسلامی کے سے 15 سے 18 چیئرمین تھے پورے اسمبلی کے اندر. آج الحمدللہ 87 چیئرمین ہیں, بلکہ ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمارے 120 ہونے چاہیے تھے اور میئر ہمارا ہونا چاہیے, تو ہمارے چیئرمین سارے چھینے گئے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پوری مستقل جدوجہد ہے. اس جدوجہد کے نتیجے کے اندر کراچی کے عوام نے بولنا شروع کیا ہے, وہ کھڑے ہونا شروع ہوئے, ان کو لگا ہے کہ کوئی امید سامنے آئی ہے. یعنی کہ میرے پاس روزانہ میسج آ رہے ہیں آج کل کہ کتب بھائی جو کشمیر میں لوگوں نے کیا ہے وہ کچھ آپ کراچی کے اندر کریں. انشاءاللہ ہم وہ چیز کریں گے, ہم لوگوں کو اٹھا رہے ہیں. اور میئر کی اتھارٹی ہوتی ہے کہ قبضے وغیرہ دیکھیں, میئر کی اتھارٹی تو کوئی نہیں ہوتی ہے, لیکن میئر کم از کم بات تو کر سکتا ہے, زبان تو اٹھا سکتا ہے. ہم کریں گے بات. دیکھیں ایک یہ بیچارے لوگ بیٹھے ہیں کب سے باتیں کر رہے ہیں, اگر باتوں سے مسئلے حل ہوتے سر تو بہت پہلے ہی مسائل. میں آپ کو یہ بتاؤں, میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور ہم نے کیا ہے یہ چیز. اب یہ کوئٹہ ٹاؤن کے ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے نا, ان کے ایڈمنسٹریٹر تعینات تھا, ان کو الیکشن نہیں ہو رہے تھے, ہم نے جدوجہد کی, احتجاج کیا, وہاں پہ الیکشن ہو گیا. اسی طرح مدراس سوسائٹی ایک موجود ہے, وہاں پہ ایڈمنسٹریٹر تعینات تھا, وہاں پہ الیکشن نہیں ہو رہے تھے, ہم نے جدوجہد کی, لوگوں کو اکٹھا کیا, وہاں پہ الیکشن ہوئے, کمیٹی بنی, سارے چیزیں ہونا شروع ہو گئی. یہ تو ایک دو سوسائٹی ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی جب اٹھے گا اور کراچی جب احتجاج کرے گا اور سب لوگ مل کے جدوجہد کریں گے تو اس کا مقابلہ کریں گے. آپ نکال سکیں گے لوگوں کو؟ بالکل نکالیں گے لوگ. دیکھیں میں میرے ذہن میں, آپ تو کمانڈ کر رہے ہیں نا, اصل جو افیکٹیز ہیں, جو الاٹیز ہیں, جب تک وہ خود باہر نہیں نکلیں گے تمام لوگ. اب ایسا نہیں ہے نا کہ اگر 16,000 ایکڑ پہ قبضہ ہے اور کوئی 1,000 لوگ کو متاثر ہیں اس میں سے, اور اگر آپ کے ساتھ سے 100 لوگ آئیں احتجاج کرنے تو آپ کا بھی دل ٹوٹ جائے گا, اور جو بیچارے 100 لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان کا بھی دل ٹوٹے گا. تو آپ سمجھتے ہیں یہ کہ آپ کے پاس کوئی ایسی گیدڑ سنگھی ہے کہ آپ تمام لوگوں کو باہر نکالیں گے؟ میں اس کو آپ کو ایک چھوٹی سی واقعہ سنا دیتا ہوں. ایک سوسائٹی ہے پاک آڈٹ سوسائٹی کے نام سے, ان کی سوسائٹی پہ پورا ایک مافیا نے قبضہ کیا ہوا ہے. ان کے آج سے کچھ 2-2.5 سال پہلے 4 لوگ ہمارے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ قبضہ ہو گیا, اور رو رہے تھے کہ ہم سب کچھ. ہم نے ان سے ایک بات کہی, ہم نے ان سے کہا کہ اس جدوجہد کے اندر کوئی نکلا نہ نکلے, ہم نکلیں گے, ہم سب سے آگے موجود ہوں گے. الحمدللہ ہم نے جدوجہد شروع کی. وہ 4 لوگ آج سینکڑوں لوگوں کے اندر موجود ہیں. آج وہاں پہ اس سارے جدوجہد کے نتیجے کے اندر جو مافیاز تھیں ان کے خلاف FIR بھی کٹی ہیں اور ایک امید سونو نظر آئی ہے. دیکھیں ہم نے یہ طے کیا, جماعت اسلامی نے یہ طے کیا کہ ہم کراچی کے لیے نکلیں گے, ظلم کے خلاف نکلیں گے, اور ہر وہ کام کریں گے جس کا کراچی حق رکھتا ہے کرنے کے لیے. اور مجھے اس بات کے, میں پورا کانفیڈنٹ ہوں اس بات کے اوپر کہ انشاءاللہ پورا کراچی نکلے گا. ہم نے جہاں 4 لوگوں سے کام شروع کیا تھا, آج 40 سوسائٹی کے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ٹھیک ہے قطب صاحب, جیسا کہ شعر ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تو اس طرح کے جو جدوجہد ہوتی ہے اس کو پھر آپ نے خود نکلنا ہوتا ہے, اپنی لڑائی آپ نے خود لڑنی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو حقوق ہیں, آپ کا جو حق ہے, اس پہ ڈاکہ مارا گیا, اس پہ قبضہ کیا گیا ہے, تو آپ نے خود لڑنا ہے. کوئی باہر سے آ کے آپ کی کمانڈ نہیں کرے گا. آپ نے اپنے حق کے لیے گھر سے نکلنا ہے, جدوجہد کرنی ہے, ہر پلیٹ فارم پہ لڑنا ہے, اور اس امید کے ساتھ لڑنا ہے کہ جیت آپ کا ہی مقدر ہوگی. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.